نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام. پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 3 ذوالحج سن 1441 ہجری بمطابق 24 جولائی سن 2020 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. ہمارے آج کے اسٹوڈیو آپریٹر ہیں احمد الحمادی. ان کی جانب سے بھی سلام و تحیات قبول کیجیے. اور معمول کے مطابق سامعین ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کریں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. اب ہم آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پہ کون ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی اپنا نام بتا دیں گے اور سوال. نظام الدین صاحب کیا سوال ہے؟ یہ سوال میرا یہ ہے کہ کوئی آدمی جیسے سود کا پیسہ جو کھاتا ہے نا تو وہ پیسے کا کوئی گاڑی خریدتا ہے یا زمین خریدتا ہے تو جی. اس سے جو فصل کھاتا ہے تو کیا وہ حرام ہوا؟ اچھی بات ہے. یا گاڑی کا پیسہ وہ ہے وہ اس کا بھی کمائی کھا رہا ہے یعنی گاڑی لے کے اس نے سود پہ گاڑی لے کے اور اس کے بعد پھر اس گاڑی کو استعمال کر رہا ہے, اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے, تو وہ بھی اس کے بارے میں اس کی حرمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ایسا تو نہیں کہ بعد میں توبہ کر لے تو پھر وہ جائز پیسہ بن جائے گا. پہلا سوال یہ ہے. اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ جیسے کہ ایک شخص نے مجھے قربانی کرنے کے لیے پیسہ دیے تھے تو اس کا قربانی کر رہا ہوں تو اس کا گوشت کتنا تقسیم کرنا ہے؟ اور آپ کسی اور کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو کسی نے مجھے پیسہ دیا تھا یہ قربانی کر دو, صحیح, تو اس کا گوشت کتنا بانٹنا ہے, کتنا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو تھوڑا اگر آپ جس نے آپ کو پیسے دیے تھے اس سے تھوڑا سا پوچھ لیتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا؟ اب کوئی بات نہیں, وہ میں اس کو بولا کہ میں بانٹ دوں گا اور کھا لوں گا, تو پھر پوچھ لیں گے, بہتر ہے. کوئی بتا دیجیے. ہاں نہیں, اس میں یہ ہے کہ نہیں کسی اور کی طرف سے اگر کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے اور وہ قربانی کہتا ہے کہ آپ اس کی طرف سے کریں اور اس کے ساتھ کوئی شرط باندھتا ہے کہ اس کو ایسا کرنا ہے, پوری کی پوری قربانی غریبوں میں تقسیم کرنی ہے, وہ اس کی طرف سے شرطیں لگا سکتا ہے نا. تو اس لیے میرا اشارہ اس طرف کیا کہ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے. اب اسلام اس میں کہ آپ کو کیا اجازت دیتا ہے کس طرح تقسیم کرے وہ ہم مولانا سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنا بھی گوشت ہے نا, جیسے کہ اپنا قربانی کرتے ہیں تو ایک تہائی جو ہے نا وہ بانٹنا پڑتا ہے. تو نہیں, پڑھنے والی بات نہیں ہے بھائی, پڑھنے والی بات. اچھا اس میں مولانا سے گزارش کریں گے کہ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ لازمی بات نہیں ہے کہ پڑھنا ہے 3 سے اس کے کرنے ہیں اور ایک حصہ یہ کرنا ہے ایک حصہ یہ, وہ افضلیت والی بات الگ ہے, لیکن پڑھنے والی بات نہیں ہے کوئی. انشاءاللہ بھی اس پہ بھی بات ہو جائے گی بھائی. ٹھیک ہے نظام الدین صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا آپ نے سوال سنا یا پہلا سوال لے لیں سورہ سود کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا اس سلسلے میں پہلے ہم ان آیات پہ غور کریں گے جو قرآن مجید سورۃ البقرہ میں وارد ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا,
کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو جو ہے حرام قرار دیا، اور اسی طرح جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سود کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ 2 آیتیں ہو گئی، اور احادیث میں جو ہے صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو سود کھاتا ہے اور کھلاتا ہے، اور جو سود کا لین دین لکھتا ہے اور گواہی دیتے ہیں، سب گناہ میں جو ہے شریک ہوتے ہیں۔ تو صاحب بھائی موصوف کا جو کہنا کہ جو مکان یا جو گاڑی انہوں نے خریدی مثال کے طور پہ، کیا سود پر قرض لے کر انہوں نے خریدا ان کو یا پھر سودی مال سے خریدا؟ اتنا زیادہ سود ان کو مل گیا کہ انہوں نے جو اس سے ان چیزوں کو خریدا، یا پھر سود پہ جو ہے قرض لے کر بینک سے خریدا؟ تو اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ سود کے پیسے سے، اب سود کے پیسے سے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سود شامل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے اپنے ہیں، کچھ سود کے لیے گئے، اور ورنہ اتنے سود کے پیسے ملتے نہیں ہیں کہ پوری گاڑی خرید سکے یا زمین خرید سکے پوری کی پوری۔ جی صاحب بھائی، تو اس سلسلے میں صاحب بھائی جو ہم نے بات دیکھی ہے اسلام ویب کے علماء کے اس سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے سود کے اوپر ان چیزوں کو خریدا ہوا ہے، ایسی صورت میں اس نے گناہ تو کیا، اس نے سوچا ہوگا کہ مجبوری ہے، جیسے بغیر گھر کے کہاں رہے گا، اس طرح سوچا ہوگا، جو بھی اس کا اجتہاد تھا، یا پھر اس نے اس کو سود نہیں سمجھا، یا پھر کیا غلطی ہو گئی، لیکن وہ چیزیں اس کے لیے جو ہے جائز ہوں گی، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ توبہ استغفار کرے۔ اور اگر مکمل طور پر جو ہے اس کا جو بھی سامان ہے وہ سودی سامان، جو سودی مال سے جو ہے اگر اس نے ان چیزوں کو جو ہے خریدا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں پھر اس سے یہی کہا جائے گا کہ چونکہ آپ نے مکمل سودی مال سے اس چیز کو خریدا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، کہ اگر تم نے کسی کو مال دیا تھا، اس پہ تم نے سود جو ہے وہ لیا تھا، تو راس المال تو تمہارا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے سود تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اب سود ان کے ہاتھ میں آ چکا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مکمل جو ہے اسے خیرات کے طور پہ دے دو، یا پھر اس سے جو ہے دستبردار ہو جاؤ۔ یہی کہا جائے گا کہ تم جو ہے توبہ استغفار اتنا زیادہ کرو، صدقہ و خیرات کرو کہ پھر آئندہ جو ہے ایسی غلطی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو تاکہ یہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے۔ جسے جزاک اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال نظام الدین صاحب کا یہ تھا کہ کسی صاحب نے انہیں قربانی کے لیے پیسے دیے ہیں، اس قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح کریں، پورا کا پورا وہ لوگوں کو دے دیں یا خود بھی کچھ کھا سکتے ہیں یا کیا کریں؟ جی صاحب، اس سلسلے میں اکثر جو ہے لوگوں کو ایک الجھن ہو جاتی ہے کہ قربانی کا گوشت ماشاءاللہ گھر میں رکھا ہوا ہے، اب اس کی تقسیم کس طرح کی جائے۔ تو بعض علماء جو ہے جب آیات و احادیث پہ غور کرتے ہیں تو پھر اس طرح سوچتے ہیں کہ 3 حصے کیے جائیں، اور جو دلائل پیش کرتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اسی طرح فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ تم لوگ خود بھی کھاؤ، اور جو غریب محتاج تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو کے مانگتا ہے، یا جو مانگتا نہیں بلکہ تم جانتے ہو کہ فلاں کے گھر میں جو ہے وہ تنگی ہے، تو دونوں طریقے کے لوگوں کو تم جو گوشت پہنچاؤ۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث جو حضرت عائشہ سے کہ پیارے نبی نے ابتدائی جو پہلا سال تھا قربانی کا، اس سال جو ہے صحابہ کو بتا دیا کہ اس سال جو ہے تم لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں پہ مت رکھو، اب 3 دن سے بڑھ کر نہیں رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، تو پھر خیرات پہ تحفے پہ دینا پڑے گا۔ تو پہلے سال کی بات تھی، اس کے بعد والے سال پیارے نبی نے صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ 3 دن تک اجازت ہے یا اس کے بعد ہمیں اور رکھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی کریم نے بتایا کہ فَكُلُوا وَاحْبِسُوا وَادَّخِرُوا وَأَهْدُوا وَتَصَدَّقُوا، تم چاہے تو کھاؤ، چاہے تو تحفے پہ دو، چاہے خیرات پہ دو، چاہے محفوظ کر کے رکھ لو۔ تو ان دلائل کو جمع کر کے علماء نے یہ تحقیق پیش کی کہ بہتر ہے 3 حصوں میں تقسیم کرنا، کہ خود آپ کھائیں اور دوست احباب اڑوس پڑوس ان کو آپ پہنچا دیں، اور کچھ حصہ جو ہے خیرات کے طور پہ دیں۔ تو یہ 3 حصوں کو برابر آپ جو ہے ترازو لے کے بیٹھ جائیں کہ بکرا ماشاءاللہ 15 کلو کا گوشت نکلا، تو پھر آپ جو ہے اس کو 5 اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی کی اونٹنیاں تھی ان میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ آپ نے لیا،
तो थोड़ा हिस्सा मतलब यह नहीं लगता है कि 1 किलो भी नहीं था, होगा हर एक जानवर का एक हिस्सा। वो बहुत ज्यादा थी जी वो तो बहुत ज्यादा थे ना ऊँट। जी हाँ माशाल्लाह। तो उसमें से बाकी हिस्सा आपने फिर जो है तकसीम कर दिया, खैरात के तौर पे दे दिया। तो मतलब ये हुआ कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा आप जो है कुछ खाएं, वो भी इबादत का हिस्सा है, अल्लाह ताला को राजी करने वाले कामों में शामिल है। अगर कुर्बानी आप अपने घर में करते हैं जरूर खाएं, और अगर आपने किसी को अपना नायब और वकील बनाया किसी और मुल्क में और रिश्तेदारों के पास आप करवाते हैं तो फिर वो लोग खाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह 3 हिस्से करना और बराबर करना जरूरी नहीं, कुछ हिस्से यानी कम ज्यादा हो जाए कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर है कि तीनों हिस्सों में जो है कुछ ना कुछ जो है तीनों मसारिफ में जो है कुछ गोश्त इस्तेमाल में आ जाए, तो इस तरह मौसूफ का मसला हल हो सकता है। जी साहब भाई बिइज़्निल्लाह ताला। अब हम अगली कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सैफरमान भाई, मैं मोहम्मद फिरोज अली। जी फिरोज भाई। और मेरा बस एक ही सवाल है कि हम लोग तो कतर में हैं और मैं घर पे हर साल कुर्बानी करवाता हूँ और घर में कमाने वाला भी मैं ही हूँ, पैसा मैं ही बेचता हूँ। तो बस सवाल ये था कि जैसे अभी चाँद तो चढ़ गया है तो क्या बाल हम अपना खुद का बाल काट सकते हैं या दाढ़ी बना सकते हैं कि नहीं? तो मेरा यही सवाल था, यानी सही क्या है, काट सकते या नहीं काट सकते? इंशाल्लाह भी जवाब आएगा भाई। जी जी ओके, बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना। जी साहब भाई, मौसूफ का सवाल थोड़ा सा मुझे सही तरह नहीं समझ में आ रही थी बात से। नहीं, वो ये फरमा रहे हैं कि उनकी फैमिली उनके मुल्क में है, खुद यहाँ तन्हा है, अपने पैसों से उनके मुल्क में कुर्बानी वो कराते हैं। अब कुर्बानी वहाँ होगी, ये यहाँ पर है, और माह ज़ुल्हज का चांद निकल आया है, दर के आज 3 तारीख है, तो इस दौरान में उन्हें बाल काटने के, नाखून काटने के जो हदीस है उसके हवाले से पूछ रहे हैं कि क्या ये यहाँ रहते हुए कुर्बानी वहाँ होगी, यहाँ रहते हुए अब इन उमूर की पाबंदी करेंगे या नहीं? जी जी साहब भाई, तो इस सिलसिले में साहब भाई पाबंदी की जो हैसियत है यानी वजूब या इस्तेहबाब, इसके बारे में हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इख्तिसार के साथ ये कहना चाहेंगे कि सही मुस्लिम में हज़रत उम्मे सलमा से मरवी है कि प्यारे नबी ने इस तरह इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स जो है ज़िलहिज्जा का चांद देख ले और जो है कुर्बानी का इरादा वो रखता हो तो उसे चाहिए कि अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के बाल और नाखून वगैरह जो है वो ना निकाले। इस हदीस की रोशनी में जो है उलमा इस बात की फजीलत जो है वो बयान करते हैं, इसकी पाबंदी करके बेशक सवाब हासिल करें। अब चूंकि साहब मौसूफ कुर्बानी करना चाहते हैं, चाहे मौसूफ यहाँ रहे या वहाँ रहे, घर के सरपरस्त तो मौसूफ ही हैं, तो कुर्बानी माशाअल्लाह उनकी तरफ से हो रही है। तो मौसूफ यहाँ रहकर यहाँ का जो चांद देखेंगे उस हिसाब से जो है अपने आप को बालों नाखून से वो बचा के रहें, काटने से बच के रहें, और चूंकि हत्ता युज़हिया कि आपकी कुर्बानी होने तक आप बच के रहें, तो ये लफ्ज़ चूंकि हदीस में मिलता है, इसीलिए मौसूफ जो है जब 10 दिन तक इंतजार करते हैं तो वहाँ की उनकी तरफ से कुर्बानी होने तक 11वां दिन एक और दिन इंतजार कर लें, ताकि जो है जो जिस इस्तेहबाब या सुन्नत या जो भी हुक्म है उस पर अमल करने का जो सवाब जो हासिल करना चाहते हैं वो अजर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाए। तो मौसूफ ने चूंकि यहाँ पे चांद देखा, यहाँ पे जो ज़ुल्हिज्जा का आगाज हुआ उसके मुताबिक शायद पाबंदी शुरू की होगी, तो वहाँ पे जब जानवर, चूंकि वहाँ पे जो अपने मुल्क में से भाई बर्रे सगीर में 1 दिन ताखिर सीध होती है, तो कुर्बानी जो है यहाँ पे तो 10 दिन को होती, वहाँ पे 11 दिन के बाद होती है, तो 11 दिन तक इंतजार करें, ताकि इतना जो इंतजार किया कुछ एक और दिन 24 घंटे इंतजार करके सवाब ज्यादा हासिल करें। जिससे भाई चूंकि इसलिए कि हदीस में जो बाल वगैरह नाखून काटने के जो हुक्म है वो ये कि कुर्बानी के बाद आप काटें, इसलिए आप 11वें दिन के बाद कर रहे हैं। हत्ता युज़हिया का लफ्ज़ कर रहा है कि आप जो है कुर्बानी मुकम्मल होने तक इंतजार करें। जिससे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम और सवाल बता दें भाई। जी मेरा नाम मोहम्मद असलम। असलम भाई, क्या सवाल है? सवाल मेरा है सर कि कुर्बानी जो जबा करते हैं ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके 3 बार, तो उसमें जो बाद में दुआ भी पढ़ते हैं ना और नाम भी मिलाता है जिसके नाम से होता है, वो क्या करना जरूरी है? अच्छी बात है। और दूसरा सवाल मेरा क्या कि इंसान जब मर जाता है यानी मौत वफात हो जाता है जी, तो उसका रूह जो है कब तक दुनिया में घूमता है?
آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ دنیا میں گھومتی ہے روح؟ نہیں جیسے ہمارا تجربہ ہے، جیسے نہیں تجربہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. آپ کو روح کے بارے میں، روح کو آپ جانتے ہی نہیں تو تجربہ کیسے آپ نے لے لیا؟ نہیں جیسے انتقال ہو گیا کوئی بھی ہمارے گھر کا، اوکے، تو ہم کو جو ہے نا خوشبو آتا ہے اگربتی سب کا. اچھا. اور ہم کو اس سے ہے نا یعنی پتہ بھی چلتا ہے کہ ہم کو جھٹکا لگ گیا، کچھ لگ گیا. اور بعد میں کسی سے ہم تذکرہ کر دیتے ہیں نا، یعنی بول دیتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. اچھا، نہیں آتا ہے. تو یہ آپ کو یقین ہے کہ وہ روح ہی تھی، کوئی شیطان نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا؟ آدمی تو بولتا ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے. انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی. میں صرف آپ کی توجہ اس طرف سے ہٹانے کے لیے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا، لیکن مولانا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. اسلم بھائی بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا، پہلا سوال اسلم بھائی کا کہ قربانی کے وقت یا ذبح کرتے وقت جانور کو انہوں نے فرمایا کہ 3 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دعا، اور پھر جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی صاحب بھائی، کوئی بھی جانور جو مسلمان جس حلال جانور کا گوشت کھاتا ہے صاحب بھائی، تو اس کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اور وہی جانور مسلمان کے لیے حلال ہوگا جس کے ذبح کرتے وقت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں. تو جیسے جو جانور حلال نہیں، جیسے گدھا ہے مثلا، تو چاہے ہم بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے وہ حرام ہے، حلال نہیں. لیکن جب بکرا ہے، دمبا ہے، بیل ہے، اونٹنی ہے، ماشاءاللہ، تو ان کا گوشت جو ہم عام دنوں میں بھی کھاتے ہیں اور قربانی کے دن بھی کھاتے ہیں انشاءاللہ، تو اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ الانعام آیت 118 میں کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم اسی جانور کا گوشت کھاؤ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. اور سورۃ الانعام کے اندر آیت 121 میں جو ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور کی ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو پھر وہ جانور جو اس کا گوشت تم لوگ مت کھاؤ. یہاں پر یہ بات واضح ہوگی صاحب بھائی کہ جانور ذبح کرتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. اس بات کے بعد آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ کس طریقے سے جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کرتے تھے. تو اس کے بارے میں حدیث جو ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو پیارے نبی نے جو ہے حضرت عائشہ سے جو ہے چاقو آپ نے چھری منگوائی، اس کے بعد جو ہے آپ نے ذبح کرنا چاہا. تو جب دعا پڑھی آپ نے بسم اللہ واللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یا اللہ اس قربانی کو تو حضرت محمد یعنی پیارے نبی کی طرف سے بھی، پیارے نبی کی فیملی کی طرف سے بھی، اور امت محمدیہ کی طرف سے اس کو جو ہے قبول فرما لے. تو اس طرح آپ نے جو ہے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، لیکن 3 دفعہ کہنے کا ذکر نہیں ہے. اور بسم اللہ واللہ اکبر کا ذکر ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حضرت انس سے کہ پیارے نبی نے جب جانوروں کو ذبح کیا تو ضحى النبی بکبشین املحین اقرارین، تو آپ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ بسم اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد ذبحہما بیدہ، آپ جو ہے بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے جانوروں کو ذبح کیا. تو یہاں پر جو ہے اس حد تک تو ہمیں ملتی ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہیں. اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو پیارے نبی نے فرمایا کہ میری طرف سے ہے، یعنی پیارے نبی کا نام لیا اور اپنی فیملی جو اہل خانہ ہے وہ اور امت محمد یا سب کی طرف سے اپنے جانور کی قربانی کی. تو اس طرح سے بھائی کہ اللہ کا نام لیتے بسم اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے نا یعنی کس کی طرف سے وہ ذکر کر دے کہ اللہ میری طرف سے میری فیملی اور میرے جتنے گھر والے، والدین اور والدے کے والدین، جو گھر والے، بیوی، بچے جو بقید حیات جا چکے دنیا سے، رشتہ دار، سب کی طرف سے اپنی آپ جو نیت کر کے جانور ذبح کریں تو یہی جو ہے آپ کے لیے کافی ہوگا. تو اس میں شاید الجھن تو نہیں ہونی چاہیے صاحب بھائی. اس میں ان کو الجھن ایک تو دعا کے بارے میں بھی تھی نا کہ اس کے ساتھ وہ دعا پڑھتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں انہوں نے وہ جو ایک روایت ملتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تھی یا جانور کو ذبح کیا تو پھر اس وقت قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی، جی سورۃ الانعام کی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس کے بعد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
تو ان کو میں نے دیکھا جب تو پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ دعا جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن مشکات کی تشریح میں جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر اس روایت کو مستند نہیں بتایا. اچھا. پھر جب سے پھر میں نے جو ہے لوگوں کے سامنے بتانا چھوڑ دیا کہ شاید یہ مستحب نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. تو بس خاموش ہو جائے، بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، اور جن کی طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے تو ان کا ذکر کر دے، پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر بس قوت کے ساتھ اور تیزی سے جو ہے چاقو چلا کر قربانی مکمل کرے انشاءاللہ. اگر بکرا ذبح کرنا تو چاقو سے نہیں، چھری سے کرنا چاہیے، چاقو بہت چھوٹا ہوتا ہے. اچھا، یہ فرق محفوظ رکھیں گے اردو زبان کے لحاظ سے. چاقو صرف جو فروٹ کاٹنے کے لیے، چھری جو ہے بکرا کاٹنے کے لیے انشاءاللہ سے. جزاکم خیر مولانا. اور دوسرا سوال تھا محترم اسلم صاحب کا کہ مرنے کے بعد روح کتنی دیر تک دنیا میں گھومتی ہے؟ جی صاحب، اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ روح جب کسی انسان کی جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر دوبارہ دنیا میں آ سکتی کہ نہیں، اس کے بارے میں ہم یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے اندر جو فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کے درمیان جو ہے ایک برزخ ہے، ایک پردہ رکاوٹ ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر دوبارہ وہ روح جو ہے یہاں پہ یعنی زمین پر واپس نہیں آ سکتی. لیکن روح کا قبر کے ساتھ تعلق ہے یہ اپنی جگہ، لیکن اس کا زمین پر دنیا میں گھروں میں آنا پھرنا گھومنا تو اس کا جو ہے کوئی تعلق نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ روح جب دنیا سے جا چکی ہے تو پھر آئے گی کس لیے. اگر وہ برے لوگوں کی روحوں میں سے ہے تو پھر اس کا مقام جو سجین میں سے ہوگا، جیسا کہ سورۃ المطففین کے اندر جو ہے واضح فرمایا گیا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. اور اگر وہ نیک لوگوں کی روحوں میں سے ہے تو پھر کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، علیین نامی مقام پر جو ان کا مہمان خانہ ہوگا. آمین یا رب، جزاک اللہ خیر صاحب بھائی. تو اس طریقے سے صاحب بھائی روح کا جو ہے یہاں پہ دنیا میں آنا، یہ جو ہے پہلی بات تو ایک اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ عقیدہ ہم لوگ نہیں رکھ سکتے، بلکہ جو شرح وقایہ کے اندر جو حنفی مسلک کی ایک کتاب ہے تو اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ روحیں گھروں پر واپس آتی ہیں، گھروں میں آتی ہیں، تو پھر یہ عقیدہ تو یعنی ہم نہیں کہیں گے زبان سے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اسلام سے خارج کرنے والا عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ نہ رکھیں. تو کیونکہ اسلام اور عقل دونوں کے خلاف ہے. تو یہ ہو گئی پہلی بات. اب تیسری بات سے بھائی کہ جو روحوں کے آنے کا جو معاملہ موصوف پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کئی لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ دنیا سے جا چکی ہے، تو کبھی گھروں میں یا کبھی قبرستان میں جو ہے اس طرح کے سائے نظر آتے ہیں، تو یہ جو ہے ان کی روح نہیں ہوتی. اگر یہ بات صحیح ہے، واقعی موصوف کو جو شک ہوا اگر سچ مچ اس طرح ہے، تو بعض جو محققین ہیں جو اس فیلڈ کے اندر جو ماہر ہیں، جو جنات کے سلسلے میں جو معاملات جو ہے ان کو ایسے جنات کے بارے میں علم ان کے پاس ہے، تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو قرین رہتا ہے، قرین کا مطلب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ جو ہے ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، تو وہ جن جو ہے انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ جہاں جہاں پہ رہتا تھا تو وہاں پہ جو ہے مثال کے طور پہ اس کی قبر کے پاس، اس کے گھر کے پاس اس طریقے سے جو ہے اس کا آنا جانا رہتا ہے. تو یہ حقیقت میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو ہے جن ہے، ہاں جو جن جو بتا رہے ہیں آپ نے جو فرما دیا کہ ایک جن ہوتا ہے اور وہ جو ہے انسان کی روح وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو بعض علماء نے اس کو جن بتایا ہے اور بعض علماء نے اس کو جو ہے شیطان کا نام بھی دیا ہے کہ یہ جو ہے جن کے اندر صاحب دو امکانات ہوتے ہیں، یا تو وہ مسلم اور نیک ہے یا پھر شیطان کا مطلب یعنی وہ کافر اور مجرم اور ظالم ہے. تو اب علماء نے جو ہے اس طرح کرنے والے کو جو ہے قرین کو جو ہے شیطان کے نام سے یاد کیا ہے. اب علماء کا جب یہ کہنا، ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ جو ہے شریف جن نہیں ہو سکتا، برا جو ہے وہ شیطان ہی ہے. جو کہ مسلمان جن نہیں ہو سکتا، کافر جن ہوگا. ہاں جی ہاں. تو پھر وہ آ کے جو ہے پریشان کرتا رہتا ہے کہ یعنی اس طرح لوگوں کو جو ہے پریشان کرتا ہے. تو یہ جو کئی علماء حافظ ابن حجر، ابن رجب حنبلی اور کئی علماء جو ہے کہ ھذا فعل الشیطان، کہ یہ جو ہے یہ شیطان کے افعال ہیں، شیاطین اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے کسی مسلمان جن کا کام نہیں ہے، شریف جن کا کام نہیں ہے، اور پریشان کرنے کے لیے شیطان جو ہے وہ اس طرح آ کر دھوکہ دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے کبھی خوشبو لائے، کبھی بدبو لائے،
है, कभी जो उसकी शक्ल में आके जिस तरह ये कहते हैं झटका देते, झटका लगा था तो जी सही उससे उन्होंने कहा अच्छा रूह आ गई, तो इतनी कोई दुश्मनी थी उस रूह से कि उस जाने वाले से कि आपको झटका दे रहे जाने के बाद, ऐसा नहीं है ना। इसको अल्लाह ताला इस तसव्वुर से, असल में मौलाना मुश्किल ये है ना कि इस तरह का तसव्वुर खुद कुछ रोटी खाने वालों की तरफ से भी दिया गया था कि जी इतने दिनों के बाद आप ये चीज़ें पकवाएं ताकि वो जो रूह आएगी फिर वो देख के खुश होगी, फिर वो उसको उसकी तसल्ली के लिए खाना उन्हें खुद होता है और नाम वो रूह का ले रहे होते हैं, तो उससे भी लोगों में ये बात फैली है कि रूह वापस आती है, रूह घर में आती है, रूह इतने दिनों के बाद, इस तरह की बहुत सी बातें फैलाई गई हैं। जी वाकई से भाई ये बात जो है ये आपने बहुत ही अहम मामले के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो गुमराही का दरवाजा जो खोला जा रहा है कि रूह आएगी आपके घर में आएगी और खाएगी पिएगी जाएगी, तो फिर जो मौलवी हजरात अल-फातिहा कहकर सबसे पहले उस रूह को खिलाने के लिए 3 तारीख 7 तारीख 10 तारीख 20वीं और जो 40वां और 6 माही 6 माही और बरसी जो भी मनाए जाए, ये सब जो रसूम जो मनाई जाती है, इसकी इन बातों की बुनियादी वजह यह है भाई कि रूह आती है, खाती है, देखती है, मुलाकात करती है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, अकीदा इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस अकीदे से अपने आप को जो है वो बचा के रखें, क्योंकि चाहे वो रूह नेक इंसान की हो तब भी नहीं आएगी और बुरे की हो उसकी भी जो है रूह नहीं आएगी। आखिर अल्लाह ताला ने जहाँ पे रखा है, अल्लाह ताला के फरिश्ते इतने कमजोर नहीं कि कोई भी रूह जब चाहे दुनिया में आए जब चाहे वापस चली जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और सोचने की बात भी ये है कि अगर वो नेक इंसान की रूह थी तो यहाँ पे क्यों आएगी? अगर नेक रूह है तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से अच्छी ग़िज़ा मिलती रहेगी, तो दुनिया की ग़िज़ा खाने के लिए क्यों आएगी? और कोई आए उसके बाद ये देखिए कि भी उसके बिस्तर पे कोई सो रहा है, उसके घर का सामान इस्तेमाल कोई कर रहा है, तो किसको खुशी होगी? तो यहाँ पे आना इंसान के लिए जो है उसकी रूह के लिए खुशी की बात नहीं बल्कि गम की बात होगी। वैसे बुनियादी तौर पे अकीदा है जो है वो गलत है, इसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक। मतलब अचानक ना मेरे ज़हन में वो सूरह यासीन की वो जो आयत है ना जिसमें जन्नत में दाखिल किए जाने वाले फर्द की ज़बानी अल्लाह ताला ने फरमाया है, या लैता कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वदखलनी वजअलनी मिनल मुकरमीन। तो अब वो जन्नत में जाने वाला फर्द वो वहां बैठ के तमन्ना कर रहा है कि मैं अपनी कौम के पास जाके किसी तरह उनको इत्तला दे दूं कि भाई मुझे अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है, जन्नत में दाखिल कर दिया है। तो वो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं इत्तला दी जाएगी या कि वो नहीं वापस आ सकेगा उनको बताने के लिए। तो भाई ये बहुत बड़ी बात, आपने एक और दरवाजा खोल दिया कि जब शुहदा शहीद होते थे प्यारे नबी के दौर में, तो सहाबा ने प्यारे नबी से पूछा कि फिर वो कैसे हैं? तो प्यारे नबी ने बताया कि उन शहीदों की रूहें अल्लाह से गुजारिश कर रही हैं कि हम दुनिया में जाएंगे हम लोग और अपने अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि तुम लोग हम पर जो है गम न करना, क्योंकि हमको तकलीफ इतनी सी हुई जितनी के छोटी सी चूंटी जो है वो काटने से थोड़ी जो तकलीफ होती है, शहादत के वक्त को तकलीफ कुछ भी नहीं हुई, और हम लोग इतनी खुशी से है कि हमारी जो खुशी की बशारत तुमको हम पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि वो बशारत हम सुनाएंगे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से नबी तक जो वही के जरिए इत्तला दी जाएगी, तुम लोग वापस नहीं जा सकते। ये अल्लाह ताला के फैसले के अल्लाह के कानून के खिलाफ है। तो जब अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया से खुद जो जंगे उहद के अंदर जो शहीद होने वाले हजरत अब्दुल्लाह बिन हराम, हजरत जाबिर के वालिद, उनकी भी तमन्ना ये थी कि वापस जाके अपने बच्चों को बताऊंगा गम ना करो। तो अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारी खुशखबरी हम बंदों को बता देंगे मुसलमानों को, तुम खुश रहो जन्नत में। तो इस तरह रूहों का आना जो है ये इस्लाम और अकल दोनों के खिलाफ है। जिसे जज़ाकल्लाहु खैरन, काफी लंबी बात होगी इस रूह के हवाले से, लेकिन शायद पहली दफा थी एंड काफी देर के बाद इस तरह का सवाल आया तो इसलिए बात लंबी हो गई। अब हम अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। क्या नाम है आपका भाई और क्या सवाल है? मेरा नाम महबूब बादशाह सैयद है। जी महबूब साहब, सवाल जो है इसमें मेरे पास एक किताब है पंजसूरा बोल के, पंजसूरा, अच्छा, फजलत दरूद रूही बोल के लिखे है। इसमें लिखे है ये दरूद कब्रिस्तान में ज्यादा पढ़ा जाएगा तो इसके बरकत से नजात मिलती है। किसको? है गोया कब्र वाले को या पढ़ने वाले को? जो खबर में रहते हैं उनके। अच्छा, उनके लिए। अच्छा, उनके उसके माँ बाप को रोहों को बख्शने का ऐसा सवाब है कि गोया तमाम उम्र। इसके साथ में कोई लिखा हुआ ये फलां हदीस की अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, फलां ने रिवायत की, इस तरह की बात लिखी हुई है? अपनी तरफ से लिखा हुआ है? ये ऐसा ही लिखा है, बस ऐसे ही लिखा है, कोई हवाला नहीं है।
जी कोई हवाला मिलेगा भी नहीं ना। इसके अलावा कुछ दूसरा सवाल क्या है आपका या नहीं है? बस हम मेरे माँ बाप दोनों फौत हो गए, उनके लिए मैं कैसा सवाब पहुंचा सकूँ? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। दरूद हाजिरी और दरूद ये रूही, जो भी दुआ, दरूद हाजिर या दरूद रूही, अच्छा ये दो भी किस है, इसका भी सच है। अच्छी बात है। इंशाल्लाह भाई अभी इंशाल्लाह मौलाना तफसीली जवाब देंगे इसका। जी जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको महबूब भाई, अल्लाह आपको अपना महबूब बना ले। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मौलाना। जिससे भाई चाहे वालिदैन जो है बक़ैद हयात रहें या दुनिया से जा चुके हों, हर हाल में जो है औलाद या बच्चे बच्चियां बेटे बेटियां जो है अपने वालिदैन के हक़ में दुआएं जो है वो औलाद करती रहती है। और इस सिलसिले में हमें कुरान मजीद के अंदर से भाई बेहतरीन दुआएं हमें ऐसी बताई गई कि फिर उनके बाद जो मौसूफ जिन दुआओं को जो है वो बेहतर समझ रहे हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो इनमें से हम देखते हैं सूरत बनी इसराइल के अंदर के वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो यहाँ पर कुल निकाल के हम दुआ करेंगे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा कि अल्लाह मेरे वालिदैन पर उसी तरह तो रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की थी। तो अब ये एक दुआ हो गई। और सूरत इब्राहिम के अंदर जो है अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा बताया, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन के लिए दुआ की थी, रब्बाना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। तो ये तो हो गई सब भाई दुआएं अरबी में। अब उर्दू में दुआएं आप अपने अल्फाज में करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को जो मौसूफ करना चाहेंगे उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे, ख़बर के अज़ाब से बचा ले, ख़बर को नूर से भर दे और मैदान महशर में हिसाब आसान कर दे, बल्कि बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करे, प्यारे नबी की शफ़ाअत नसीब करे। जो दुआएं हो सकती है आप करें, लेकिन जो जिस दरूद का लफ्ज़ मौसूफ इस्तेमाल कर रहे हैं भाई ये चूँकि गैर मुस्तनद चीज़ है, उसकी फजीलत भी साबित नहीं है, तो अल्फाज भी साबित नहीं, तो फिर ऐसी चीज़ों को उम्मत में आम करना ये मौसूफ के लिए भी बेहतर नहीं है, जिन्होंने इस तरह जो है किया है वो भी जो है मुनासिब नहीं है। तो जब मुस्तनद दुआएं कुरानी आयत में हैं, अहादिस में हैं और ख़ुद इंसान अपनी तरफ से बेहतरीन अल्फाज में दुआ कर सकता है, इन चीज़ों के पीछे न पड़े, बल्कि इनकी वजह से खिलाफ सुन्नत अल्फाज भी हो सकते हैं, हो सकता है शिरकी अल्फाज उसमें आ जाए तो गुनाह होगा, ना माँ बाप को सवाब मिलेगा ना पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा। तो फिर मौसूफ को ये दुआ पढ़ने को ऐसे गुनाह होने का डर है, तो ऐसी चीज़ों को ना फैलाएं और हमें डरना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बताया सूरह यूनुस के अंदर कि इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, कि जो लोग जो है अल्लाह ताला का नाम लेकर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है इन कामों पे इतनी बड़ी फजीलत दे देता है, ऐसी झूठी बातें बनाकर अल्लाह पे इल्ज़ाम जो लगाते हैं तो कभी भी कामयाब नहीं होते। और ख़ुद प्यारे नबी ने जो बात फरमाई सही बुखारी में अब्दुल्लाह बिन अमर से कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, अगर कोई शख्स झूठी बात बनाकर मेरी तरफ मंसूब करके लोगों के सामने पेश करता है तो उसे चाहे कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले, तो सवाब देने वाला तो अल्लाह है। और जो दुआ मुकर्रर की जाए वो भी अल्लाह ताला नबी को बताता है, नबी उम्मत को बताते हैं। अपनी तरफ से दुआएं बनाकर कहना कि इसका इतना सवाब मिलेगा, तो ये तो अल्लाह और रसूल के ऊपर तो झूठा इल्ज़ाम हो गया। ऐसी बातों से अपने आप को बचा के रखें, जो मसनून दुआएं उन पर ही जो है आप इक्तिफा करें। और ऐसे भाई जैसे आप बार बार याद दिलाते हैं कि मौसूफ जो है जब कभी जो है नेक काम करे तो उस पर जो है अपने वालिदैन को भी उसमें शामिल करे, जो उनसे जो है सदका देते हैं, अपनी नीयत वालिदैन की नियाबत के वो भी जो है उनकी तरफ से भी जो है सदका कर रहे हैं। तो बराबर अगर मौसूफ 100 रियाल भी खर्च कर रहे हो तो अपने वालिदैन माँ बाप वालिदैन की वालिद सबकी नियत करें, आप सबको बराबर सवाब मिलेगा। जब कुर्बानी आ रही है अपनी तरफ से, जो घर वाले बाल बच्चे उनकी तरफ से, और जो माँ बाप जो दुनिया में है किसी के या किसी के माँ बाप दुनिया से जा चुके, सबकी नियत करे, बराबर सवाब मिलेगा। और माँ बाप ने मौसूफ को जो है अच्छी तरबियत की है, और हदीस के जो अल्फाज हैं कि मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरी फाइलिही, कि माँ बाप ने मौसूफ को नेक बनाया तो फिर जो है नेक औलाद के नेक अमाल का बराबर हिस्सा माँ बाप को मिलता रहेगा। और जो सही मुस्लिम की हदीस है हजरत अबू हुरैरा से प्यारे नबी जो वाज़ेह फरमाते हैं कि इंसान जब दुनिया छोड़ के जाता है, तमाम अमाल मुनक़ति होने के बावजूद जो 3 असबाब हैं जिनसे नेकी जारी रहती है, उनमें से एक है वलदिन सालिहिन यदउ लहु, कि माँ बाप तो नहीं, उनकी नेकियां नहीं, लेकिन उनके हक में दुआ करने वाली औलाद जो है उनकी वजह से जो है माँ बाप को सवाब मिलता है। और मुस्नद अहमद में जो हदीस है कि क़यामत के दिन, या बल्कि अब अगर जो रूहें जिनको सुकून मिल रहा हो या जो सज़ा वाली रूहें जिनको अजाब मिल रहा हो, वहाँ पे जो रूहें होती हैं, तो जब
کسی کی سزا میں تخفیف ہوتی ہے, کسی کے درجات بلند ہوتے ہیں, کسی کی روح کو, کسی کو سکون ملتا ہے, تو وہ فرشتوں سے وہ پوچھتے ہیں یا افراد کہ ہمیں یہ فائدہ کیوں ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے اس روح کو بتاتے ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار, تمہارا بیٹا, تمہاری بیٹی یا تمہارے بچوں کے بچے, بچوں کی بچیاں جو بھی ہیں, تو ان کی طرف سے تم کو یہ دعا مل رہی, اسی لیے جو ہے تمہارے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے, تمہارے درجات میں بلندی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے بھائی کہ موصوف جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرے. دعا جو ہے انسان کے لیے دنیا میں بھی, دنیا چھوڑ کر جانے کے بعد بھی ساتھ آنے والا بہترین تحفہ اور ذریعہ ہے, جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث میں بات ملتی ہے. جزاک اللہ خیرن. اب اگلی کال لے لیتے ہیں. الو السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد اقبال ہے. جی امجد بھائی. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو اپنا یہ ہے کہ اگر یہ جیسے کہ حکم ہے قربانی کا اپنا چاند نظر آنے سے بعد بال ناخن یہ نہیں کاٹنے, جی تو کیا اگر عورتوں کی اگر کی طرف سے قربانی کی جائے تو وہ بھی ناخن وغیرہ اور یہ جو چہرے کے فالتو کچھ بال ہوتے ہیں وہ صاف نہ کریں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 9 چاند کا روزہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی اہمیت بتا دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں تو ایک دن دیر سے ہوتا ہے, وہ لوگ 2 روزے رکھیں یا ایک ہی روزہ رکھیں؟ اچھی بات. یعنی آپ چونکہ آپ کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں تو ان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں. وہ میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ابو میں 2 روزے رکھوں گی, تو میں نے ان کو کہا نہیں بیٹا ایک روزہ ہوتا ہے, نہیں ہے تو میں پوچھ لوں گا انشاءاللہ. یہاں پر تو ایک ہی ہوگا جس دن حج ہوگا, تو وہ لوگ 2 روزے رکھیں یا ایک روزہ رکھیں؟ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی جواب آئے گا. جی مولانا پہلا سوال قربانی کے حوالے سے, خواتین کے کیا وہ بھی ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتی؟ جی صاحب ہے جو حدیث جو بتائی گئی صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ سے, جی کہ جس میں بتایا اگر تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے اور ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ بال و ناخن وغیرہ کاٹنے سے بچ کے رہے. تو جو گھر کا, اس میں سے بھائی 2 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ گھر کا سرپرست صرف اسی کے اوپر پابندی اور گھر والوں کے اوپر جو اس کے ماتحت وہ بھی قربانی کے ثواب میں شریک ہوتے ان پر پابندی عائد نہیں ہوتی. تو اور بعض علماء نے کہا کہ چونکہ وہ بھی قربانی کی نیت میں شریک ہے تو وہ بھی اس کے مکلف ہوتے ہیں. تو یہ ایک قول ہے, لیکن پہلا قول راجح ہے. اور دوسری بات چونکہ موصوف کا کہنا سب خواتین بھی قربانی کر رہی ہیں, یعنی شاید کوئی خاتون باقاعدہ مستقل طور پر اپنی طرف سے کوئی قربانی کر رہی ہو تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا جو کہ ایک عام مرد جو کرتا ہے قربانی. جب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے جو شخص قربانی کرنا چاہے تو چاہیے کہ وہ اپنے بال و ناخن وغیرہ نہ کاٹے. تو جیسے مرد حضرات جو ہے عید کا جو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے ہی یعنی 29 یا 30 تاریخ کی صبح مثلا اپنے جو جن بالوں سے جو ہے خلل ہوتا ہے, ڈسٹربنس ہوتا ہے, ان کو نکال لیتے ہیں اور ناخن جو بڑے ہوئے ان کو نکال لیتے ہیں. تو خواتین بھی اس طرح کر سکتی ہیں. تو 10 دن کا معاملہ ہے. جس طرح مرد حضرات جو قربانی کی نیت کرتے ہیں تو وہ اس طرح ان چیزوں سے بچیں گے, تو خواتین بھی ان چیزوں سے بچ کے جو خاتون قربانی کرنا چاہتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ پابندی ہوگی, تاکہ اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ثواب بتایا گیا وہ ثواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے. جس سے اور خاص طور پہ کہ اس حدیث کی راویہ خود خاتون ہے. جی ام سلمہ رضی اللہ عنہا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے اور ام المومنین سے کہی ہے کہ آپ اس طرح کریں, تو اس کے بعد پھر پابندی لگانے والی بات کہاں رہ جاتی ہے؟ جی صاحب بھائی. اچھا جزاک اللہ خیرن. تو دوسرا سوال تھا کہ پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, بر صغیر میں چونکہ ایک دن تاخیر سے چاند طلوع ہوتا ہے یا چاند نظر آتا ہے, تو اس حوالے سے جو 9 ذوالحج کا جب کہ لوگ یہاں میدان عرفات میں ہوتے ہیں, حج کر رہے ہوتے ہیں, تو اس دن کے جو روزے کی فضیلت ہے تو وہاں کے افراد یہاں کے 9 تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں یا وہاں کے 9 حساب سے روزہ رکھیں یا 2 دن رکھیں؟ جیسا اس سلسلے میں علماء جو ہے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نہیں پیش کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفے کے دن کی جو فضیلت ہے کیا وقوف عرفہ کی وجہ سے ہے, جو کہ حجاج کرام عرفات کے میدان میں جو وقوف کرتے ہیں یعنی ظہر کے وقت ہی ظہر و عصر پڑھ لیتے ہیں, پھر شام تک ذکر و اذکار, دعا, توبہ, استغفار وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں,
اور اس سلسلے میں جو ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہے جس میں جو ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرفے کے دن جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے تو یہ جو نجات کا معاملہ ہے کسی اور دن اتنی بڑی تعداد میں جو ہے کسی کو نجات نہیں ملتی. تو یہ جو ہے عرفے کے دن کی فضیلت ہے. تو یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات جو صوم یوم عرفہ, جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ سے پیارے نبی جو واضح فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التي قبلہ سنۃ التي بعدہ, کہ عرفے کے روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں. تو اب یہاں پر جو عرفے کا معاملہ جو ہے, اب جو یعنی خلیج میں رہنے والے جو حرمین شریفین کے جو ان کی اس کی روایت کے مطابق جو ہے روزہ رکھتے ہیں, عید الاضحیٰ مناتے ہیں, اور بر صغیر والے جو ہے ایک دن تاخیر سے وہ لوگ جو ہے وہ عید مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. تو ان باتوں کو جوڑ کر جو علماء جو ہے اس روزے کو وقوف عرفہ کے ساتھ جوڑتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ رہیں وہ لوگ اسی تاریخ کو روزہ رکھیں, چاہے وہ اپنے ملک میں 8 بنے یا 9 بنے. لیکن یہاں کے جو یعنی یہاں کے لوگ 9 تاریخ تو ان کی یہاں کی رہتی ہے. اس سلسلے میں سے بھائی شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین دونوں جو مستند علماء ہیں ان دونوں کی تحقیق بالکل الگ الگ ہے. تو ابن باز کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ اس دن کی فضیلت جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے وقوف عرفہ سے, اسی لیے جو ہے دنیا میں جو لوگ بھی رہیں وہ صرف جو ہے اسی وقوف عرفہ جو کہ مکہ مکرمہ کی روایت کے مطابق جو ہے وہ لوگ وقوف کریں. لیکن ابن عثیمین کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں, بلکہ جو لوگ جہاں رہیں گے تو وہ ان کی روایت کے حساب سے جو ہے وہ لوگ روزہ رکھیں گے. اس میں وقوف عرفہ سے معاملہ نہیں ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جو ہے سورج کے طلوع غروب میں فرق رہتا ہے, چاند کے طلوع غروب میں فرق رہتا ہے, تو اس اعتبار سے جو ہے دن کا فرق ہونے سے جو ہے کوئی اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوتا, بلکہ ہر لوگ جو ہے ہر مقام کے لوگ اپنی اپنی روایت کے مطابق جو ہے ان کے پاس جو کیلنڈر میں اسلامی تقویم جو ہوتی ہے اس کے مطابق جو روایت ہلال کے مطابق جو 9 تاریخ بنتی ہے اس تاریخ جو ہے وہ روزہ رکھیں. تو یہاں کے لوگ یہاں کی 9 کو, وہاں کے لوگ بر صغیر کے وہاں کی 9 کو روزہ رکھیں. تو یہ بات تو ہو گئی ایک علماء کی تحقیق. اور گزشتہ 1-2 حلقوں میں آپ نے صاحب بھائی جو یعنی امت اسلامیہ کے سامنے ایک بات پیش کی تھی کہ علماء نے وجہات نظر کو جو ہے قریب کرنے کے لیے جو ہے کوشش کی تھی, لیکن معاملہ جو ہے اب تک کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچا. تو آپ کا ایک مشورہ یہ تھا کہ چونکہ 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک یعنی 9 کا تو ذکر ہے ہی مستحب یعنی وہ روزہ مسنون, لیکن 1 سے لے کر 8 تک کے جو اعمال ان میں بھی جو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے کہ پیارے نبی جو ہے وہ واضح فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام, یعنی ایام العشر, کہ ان دنوں کے اندر جو ہے جو نیکی کی جائے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس دیگر ایام کے مقابلے میں محبوب ترین ہو جاتی ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر جو ابتدائی 8 ایام میں بھی چونکہ روزہ رکھنے کو علماء نے جو ہے جس طرح کثرت سے نوافل کو مستحب بتایا تو نفل روزہ بھی ان دنوں میں مستحب ہوتا ہے. تو بر صغیر والے اگر 8 دن کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے فائدہ یہ ہوگا کہ 8 اور 9 دونوں جو ہے ان کو یعنی جو 8 کا روزہ بھی مل جائے گا اور 9 کا روزہ بھی مل جائے گا. تو یہ جواب شاید آپ نے 1-2 سال کے برابر جو ہے سامعین کرام کے سامنے دیتے آ رہے ہیں. جس سے بھائی اللہ تعالیٰ توفیق دے, جتنی نیکیاں ہیں وہ کما سکتے ہیں. یہ کہ وہاں جو اگر وہ 9 تاریخ کا وہاں کے حساب سے بھی روزہ رکھ لے, یہاں کے حساب سے بھی رکھ لے تو یقینی بات ہو جائے گی کہ اجر مل جائے گا, اجر مل گیا. تو جس بات میں زیادہ یقین آ جائے اس پہ عمل کر لینا چاہیے. اب ہم آج کی آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی سر, ابھی میں سن رہی تھی ایک جواب آپ دے رہے تھے یہ بال اور ناخن کاٹنے کے حوالے سے. جی. تو جو لوگ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جن کو مطلب شیو کرنی ضروری ہوتی ہے, اور میرے بھائی ہیں تو وہ پاکستان میں کریں گے قربانی, لیکن وہ ان کو ضروری ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے, تو وہ پھر وہ کیا کریں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ بھی مطلب اس میں شامل ہو جائیں. جی. تو میں ہوں اپنے بھائی کے ساتھ یہاں, ہو جاتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میں نے بہت سی خواتین کو بڑے فخریہ انداز میں یہ کہتے سنا ہے کہ اس دنیا میں رشتہ جو ہے نا میاں بیوی کا اول سے لے کر ازل سے. کس کا رشتہ؟ میاں بیوی کا رشتہ. بہت روزے اول سے لے کر
یہ اہم ہے اور دنیا میں بھی یہ اہم ہے اور آخرت میں بھی یہ اہم ہے. تو وہ یہ تصور رکھ کے وہ متنفر کرتی ہیں باقی رشتوں سے. تو ذرا پلیز یہ نہیں, اہمیت کس حوالے سے, وہ اہمیت کی کوئی ایک پہلو ہوگا نا, اس پہلو سے کسی کچھ ایک, جو بس عام کہہ رہی ہیں یہ بس وہ, یعنی ان کو بڑا یہ فخر ہوتا ہے کہ بھئی یہ دنیا میں بھی یہی رشتہ اہم ہے اور آخرت میں بھی یہی رشتہ اہم ہے. تو باقی رشتے اس سے متنفر کر دیا جاتا ہے. اہمیت یہ دلائی جاتی ہے کہ بس ہم ہی ہیں. یہ تو یہ پکی روٹی والے ہوتے نا, آپ نے سنا ہوگا, پکی روٹی ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا تھا کہ جو یہ کتاب پڑھ رہی, یہ 2 صفحے ہوتے تھے بس, اس میں ریڈ کلر کے, مجھے یاد ہے ابھی تک بچپن میں پڑھی تھی. تو کہتے ہیں کہ جو پکی روٹی والے جو ہے نا وہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں, لیکن مولانا بھی اس کی وضاحت کر دیں گے محترمہ. مجھے ذرا قرآن و احادیث میں ظاہر ہے ہم پکی روٹی والے نہیں ہیں. جی بالکل, وہ ذرا خواتین کا ذرا برین جو ہے نا وہ واش ہو جائے. وہ کیوں اس طرح سوچتی ہیں کہ بس ہم ہی اہم ہیں, باقی رشتے ان سے متنفر کر دیا جاتا ہے. اللہ خیر کرے. جی بہت شکریہ آپ کے محترمہ, اللہ حافظ. فی امان اللہ. جی مولانا, پہلا سوال محترمہ کا کہ خواتین کے حوالے سے جو ناخن اور بال کاٹنے کے, اگر وہ ایک ایسا فرد ہے جس کی ڈیوٹی کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ وہاں پر پابندی ہے کہ وہ ان کو لازماً شیو کے ساتھ آنا ہوگا ڈیوٹی پہ, تو وہ لوگ کیا کریں؟ جس سے اس سلسلے میں ہم یہی کہیں گے کہ جو حدیث بتائی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے اور ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر اپنا جانور ذبح نہ کر دے تو ان 10 دنوں میں بال اور ناخنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. تو چونکہ ان دنوں کی فضیلت ان کو نہیں مل رہی ہے, لیکن قربانی صحیح ہوگی. اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل نہیں کرتا ہے, نہیں کر سکتا ہے کسی وجہ سے, تو قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. قربانی بالکل صحیح ہوگی, قربانی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. لیکن جو اضافی ثواب اس کو ملنا تھا وہ نہیں ملا, تو اب مجبوری ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ سنت چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ سے کچھ توبہ استغفار کر لے کہ اللہ اس جو ہے جو کوتاہی اس کو معاف کر دے. اگر موصوف کو چھٹی ملتی ٹھیک ہے, اس سال نہیں آنے والے سال کی نیت رکھے انشاءاللہ. تو بہرحال اس کی وجہ سے قربانی صحیح ہوگی, کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. اس میں میرا تصور یہ ہے کہ جس حوالے سے وہ بات کر رہی تھی محترمہ کہ ان کی جاب جس جگہ پر ہے, تو اگر تو وہ ہاں کوئی مستقل داڑھی رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہوگی کہ وہ جی آپ شیو کر کے آئیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو شیو کرتے ہیں اور بڑی ہوئی شیو کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے پھر لازمن ہوگا کہ یہ کیا تم گھر کے جیسے بستر میں سوئے ہوئے تھے اٹھ کے آ گئے ہو, شیو کر کے آؤ, تو وہ پابندی ان کے لیے ہوگی. تو اچھا ہے اگر وہ اس موقع پر 10 دن تک اپنی شیو بڑھا لیں, داڑھی رکھ لیں, اس کے بعد تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں اجر کما لیں, حج کا بھی سنت کا بھی, اور اس کے بعد پھر مستقل داڑھی رکھ لیں, پھر ان کو کبھی کوئی شیو کرنے کے لیے نہیں کہے گا. یعنی اس کو کہیں گے فاتحۃ الخیر, یعنی ایک نیک کام کے آغاز کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ بہترین نصیحت صاحب من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل. تو آپ نے ڈبل ثواب کما لیا انشاءاللہ. نصیحت بھی آ گئی اور موصوف کے لیے جو ہے پیارے نبی کے طریقے پر چلنے کا طریقہ بھی آپ نے جو ہے بتا دیا. بارک اللہ فیکم مولانا. اور دوسرا ایک سوال محترمہ کی طرف سے یہ تھا کہ کچھ خواتین کا ذکر کر رہی تھی کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ اہم ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اہمیت کا پہلو تو کوئی ذکر نہیں کیا گیا, لیکن بس عام طور پہ, اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ بات کہنے والی خواتین دوسری خواتین کو ایک طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی, جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی یا جن کی شادیاں ہوئیں اور ٹوٹ گئیں اور وہ رشتے برقرار نہیں رہ پائے, تو ان کو ایک طرح سے زیر کرنے والی جو کچھ ایک کوئی جذبہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کوئی بات سنی ہے کہ بس یہ رشتہ سب دوسرے تمام رشتوں سے زیادہ اہم ہے دنیا میں اور آخرت میں؟ جی صاحب ایسا تو سننے میں نہیں آیا ہے, لیکن بے شک جو بہت سارے رشتے ہیں صاحب بھائی, جو انسانوں کے رشتے جو ہوتے ہیں, سب سے پہلے انسانوں کے ساتھ جڑنے سے پہلے اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں رشتے اور نبی کے ساتھ, کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کر تو مسلم بنتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگر بیوی ہے تو اس کے لیے جو ہے شوہر ہے, والدین ہیں اور بچے بچیاں, پھر قرابت دار, پھر اس طرح رشتے بڑھتے ہیں. اسی طرح اگر شوہر ہے تو پھر ماں باپ ہیں, بیوی ہے, پھر بچے بچیاں, بھائی بہن, اس طرح جو ہے رشتے ایک جگہ پر جو ہے وہ محدود نہیں رہ جاتے اور تمام کے تمام اہم ہیں. اور پیارے نبی نے جو بات بتائی کہ یہ وَأَفَعَاتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ,
کہ جس کا جو حق اللہ و رسول نے مقرر کیا ہے اس کا حق تم ادا کرو، یعنی بیوی کو خوش کرو، عاشرہن بالمعروف. اور پھر بیوی سے کہا گیا جیسا کہ مسند احمد بن عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کوئی مسلم خاتون جو ہے ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی بات مانے، تو اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دے گا. تو شوہر کو بھی تاکید کی گئی کہ تم جو ہے ان کے لیے علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کے بیوی کے کھانے پینے، نان نفقے اور لباس، دوا، علاج جو بھی ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا تمہارے ذمہ ہے. تو شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے پاس ایسا معاملہ نہیں ہے تو ان کے بارے میں بھی پیارے نبی ایسے لوگوں کے بارے میں جو فرماتے ہیں کہ جو حدیث کے اندر جو الفاظ ایک کہ کفا بالمرء اثما ان یحقر اخاہ المسلم، ایک شخص گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. تو دوسروں کو حقیر حقارت سے دیکھنا اور حقیر جو ہے قرار دینا تو پھر یہ خود انسان کو گنہگار بنانے والا معاملہ رہتا ہے. تو گویا کہ اس طرح کہنے والے اللہ و رسول کی وہ تعلیم جس میں یہ بتایا گیا کہ تم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یہ رشتہ بھی قائم رکھو، جو بخاری اور مسلم حدیث مروی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مکمل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے جو ہے دوسرے مسلمان مرد و خواتین جو ہے محفوظ رہیں. اس طریقے سے بھائی یعنی وہ گویا کہ اس طرح کے الفاظ کہہ کر جو انسانی رشتہ ہے اور دوسرے جو رشتے ہیں ان رشتوں میں جو ہے وہ کوتاہی کر رہے ہیں اور اللہ و رسول کو یعنی اللہ کو ناراض کرنے والا کام اور پیارے نبی کے طریقے کے خلاف کام وہ کر رہی ہیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا اگر ایک جملے میں یہ کہنا چاہوں محترمہ کی خدمت میں بھی یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتے بنائے ہیں نا، ہر ایک رشتہ اہم ہے. جی سے بھائی، کوئی باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ہر ایک رشتہ ایک حق مانگتا ہے. ہر ایک حق رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اس میں رشتوں میں یہ اہم ہے اور یہ اہم نہیں ہے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر ایک رشتے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا ہوں گے. ماں باپ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے چچے پھوپھی جو ان کے حقوق ہیں. اسی طرح شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں. سب کے حقوق ادا کریں گے تو نجات کا راستہ نکلے گا. اگر کسی ایک پہلو کو رکھ لیا، بس میاں کو یا بیوی کو رکھا اور باقی والدین بھائی بہن سب کو ان کے حقوق ادا نہ کیے تو وہاں تو پکڑے جائیں گے. جس میں مواخذہ ہوگا، محاسبہ ہوگا، جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہے ان سب کے بارے میں برابر جو. اس لیے پھر یہ کہنا کہ بس یہ اہم ہے باقی اہم نہیں ہے، اہم یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس طرح کا تصور غلط ہے جن لوگوں نے بھی پھیلایا ہے. اب آتے ہیں مولانا SMS کے سوالوں کی طرف. 20 نمبر سے سوال ہے کہ کیا ادرک، پیاز اور لہسن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی صاحب بھائی، اس سوال کے جواب کی گہرائی میں جانے سے پہلے 2-3 جو مطلب ذوالحجہ سے تعلق رکھنے والے 2-3 اہم باتوں کے بارے میں تھوڑا ذکر کر کے پھر جواب کی طرف آئیں گے اگر آپ بہتر سمجھیں. اچھی بات ہے. جی تو چونکہ ابھی عرفے کا دن آ رہا ہے، اس کے بارے میں فضیلت آ گئی کہ اس ایک روزے کی وجہ سے 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور عید کی تکبیرات کا آغاز ہوتا ہے عرفے کے دن صبح فجر سے لے کر 13 تاریخ کی شام تک جو تکبیرات عید. اور عید کے دن جو کام کیے جاتے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ کہ عید کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد جو ہے جانور جو قربانی کی جانور ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ جو آج اس سال جو خصوصی جو استثنائی صورتحال پیش آئی ہے کہ یعنی عیدگاہوں میں عید کی نماز، مساجد میں عید کی نماز اگر نہیں ہو رہی ہے مثلا کہیں بھی، ایسی صورت میں جو لوگ عید کی نماز کو نہ چھوڑیں اور عید کی نماز جہاں پہ اجازت ہے، سہولت ہے مساجد میں وہاں پہ پڑھیں. اور اگر سہولت نہیں اپنے اپنے گھر پر بھی جو ہے مرد حضرات خواتین جو بھی ہے اپنے اپنی جگہ پہ عید کی نماز پڑھیں. جیسا کہ یہ بات ہمیں جو امام بخاری نے خود جو ہے اپنی کتاب میں یہ بات پیش کی ہے، ھذا عیدنا اہل الاسلام کے تحت امام بخاری نے کئی صحابہ کئی علماء کے اقوال، ان میں سے جو ہے حافظ ابن حجر، امام ابن سیرین، حسن بصری، تو ان تمام کے اقوال تحقیقات پیش کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عید کی نماز چھوٹ جاتی تو گھر پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو مثلا تو اس اعتبار سے جو ہے لوگوں کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے عید کی نماز جیسی فضیلت والی نماز کو نہ چھوڑے، بلکہ اگر اجازت نہیں ہے باہر جانے کی یا ایسا موقع نہیں ہے اپنے اپنے گھر پر عید کی نماز پڑھ کے ثواب حاصل کریں. تو اس طرح کی جو فضیلت کی باتیں تھی وہ سوچا کہ کچھ پیش کروں صاحب بھائی. تو پھر جزاک اللہ خیرا، بہت اچھا کیا آپ نے.
اور ایک بات جو اگر آپ اجازت دے تو ایک چھوٹی سی بات جو ماشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ترکی کے اندر جو آیا صوفیہ کی مسجد میں جو جمعہ کی نماز سے جو ہے نماز کا آغاز ہوا، وہ جنہوں نے بھی یہ کارروائی کی ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور امت اسلامیہ کے لیے مبارکباد کا معاملہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو سارے مسلمان مرد و خواتین کو اس نیک اقدام پہ خوش ہونا چاہیے اور اس پر جزائے خیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنی چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھی مولانا. اس میں نا مجھے آپ نے اچھا کہ یاد دلا دی ہے، وہ آج جو خطبہ دیا گیا نا مسجد آیا صوفیہ میں، اس میں خطیب نے یہ بات کہی کہ اللہ کرے کہ اس مسجد کا افتتاح ان تمام مساجد کی بازیابی کی ابتدا ثابت ہو جن پر اغیار نے، دشمنوں نے، کافروں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ان میں سر فہرست مسجد اقصی ہے. جی صاحب بھائی، یہ الفاظ میں کہنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے نکلوا دیا، ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے آپ سے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی مولانا، اور اب اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ وقت کم رہ گیا. جی بالکل صاحب بھائی. تو صاحب بھائی موصوف نے شاید 3 چیزیں تھی، 3 سبزیاں، ادرک، پیاز اور لہسن. جی صاحب بھائی. تو اس میں ہم ادرک کو الگ کرتے ہیں صاحب بھائی، جہاں کیونکہ ادرک جو ہے بہت مفید چیز ہے، اور اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں سورۃ الدہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ جنت کے اندر جو لوگوں کو جنت میں جو مشروبات پلائے جائیں گے ان میں سے ایک مشروب ایسا بھی ہوگا جن میں جو ہے ادرک کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا. تو اس طریقے سے جو ہے ادرک کی بڑی فضیلت ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ، مزاجہ من تسنیم والی بات. جی مزاجہ من تسنیم والی بات جو جی نہیں سے کھانا مزاج زنجبیل کھانا مزاج زنجبیلا. جی سر بھائی. تو اس میں جو ہے اس کی تعریف آئی ہے، تو زنجبیل کی بڑی تعریف ہے. اور جہاں تک جو لہسن اور پیاز کی باتیں سیب بھائی، تو ان کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آپ چاہے تو ان کو کچی بھی کھائیں اور تازہ، یا پھر ان کو پکا کے کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس بات سے منع کیا گیا کہ ان کے کھانے کے بعد چونکہ منہ سے بدبو آتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے جو ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جو دوسرے حضرات جو نماز میں آپ کے ساتھ صف میں کھڑے رہتے ہیں تو پوری مسجد میں جس کی بدبو آتی ہے، اسی لیے نماز میں آنے سے پہلے کھانے سے جو ہے منع کیا گیا. ورنہ آپ 4-5 گھنٹے پہلے کھا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے فوراً کھا لیتے، کوئی حرج نہیں. عشاء کے بعد کھا لیں، فجر تک جو ہے بدبو چلی جائے گی. یا یہ چیز کھا گیا پکا کے آپ کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے. یا یہ چیز کھا کر اس طرح برش کریں، یا پھر پیسٹ لگائیں، یا پھر سونف وغیرہ کھا لیں، خوشبودار کوئی چیز کھا لیں جس کی وجہ سے جو ہے بدبو چلی جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کی وجہ سے بھائی وضو ٹوٹتا نہیں ہے، وضو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. اور جو بات حدیث میں بتائی گئی وہ یہی ہے، جیسے بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر سے کہ پیارے نبی واضح فرماتے اگر تم میں سے کوئی شخص پیاز یا لہسن کھاتا ہے تو مسجد میں نہ آئے، مسجد سے دور رہے. تو مسجد سے دور رہنا تو مسلمان کے لیے ناممکن ہے، جو باجماعت نماز پڑھنے والا تو نماز کے لیے آنے سے پہلے جو ہے پرہیز کرے. تو حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں کی وجہ سے جو ہے پیارے نبی اس طرح جو لوگ کھا کے آتے تھے تو ان سے جو ہے پریشان ہوتے تھے، تو ان کو مسجد سے نکلوا دیتے تھے. تم میں سے کوئی شخص اگر کھا کے آنا چاہے تو پہلے پکا لے تاکہ بدبو چلی جائے. تو ان باتوں کی روشنی میں ہم یہ بات خود ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ پیاز و لہسن نہ مکروہ ہے نہ حرام بلکہ حلال ہے، لیکن نماز کے پہلے ان کو کچی نہ کھائیں، پکا کے کھائیں، یا نماز کے بعد کھائیں. یا اگر غلطی ہو گئی تو پھر آپ جو ہے بدبو ہے تو آپ اس دن جو ہے نماز گھر پہ پڑھ لیں، یا پھر بدبو دور کرنے کے کوئی طریقے اپنائیں، پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھیں انشاءاللہ. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. اور اگلا سوال لے لیں. کم ہے صاحب بھائی، تو کچھ آپ کو امت کے لیے کچھ بات ہے، یا پھر عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ بات بتا دیں. میرا خیال ہے بات پوری نہیں ہو پائے گی، 2-3 منٹ تو باقی، بلکہ 1 ہی منٹ ابھی نظر آ رہا ہے مجھے. ہاں جی، بس 1.5 منٹ ہے ہمارے پاس. 1.5 منٹ میں نہیں ہو پائے گی، یعنی اگلا سوال اس میں شامل نہیں کر پائیں گے. البتہ جس طرف سب سے زیادہ توجہ دینے کی خود ضرورت محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ ان 10 ایام کو جو، یا کم از کم 9 ایام کہہ لیں جو ذوالحج کے ہیں، ان کی جو اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دنیا جہان کی نیکیاں جو ان 10 ایام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر پاتی ہیں وہ دوسرے پورے سال کے دوران ان کا اتنا اجر نہیں ہے. تو اس اجر کو کمانے کے لیے ہمیں جتنی تگ و دو کوئی کر سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں انہیں تو اس طرف ضرور آ جانا چاہیے کم از کم، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت چلے جائیں اور پھر ساری بے انتہا مدت تک جس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے وہ پھر آگ میں جلنا پڑے. مسلمان ہونے کے لیے نماز کا ہونا، نماز پڑھنا ضروری ہے. اس طرف توجہ دے لیں. تو اس کے بعد پھر دوسری نیکیاں
جتنی آہستہ آہستہ جتنی زیادہ اختیار کرتے چلے جائیں گے تو امید ہے کہ پھر راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی. جی صاحب بھائی بہت بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ٹیلی فون لائن پر اور آپ نے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ سامعین اپنے اختتام کو پہنچے گا اور چونکہ آئندہ جمعے کے روز اب تک اناؤنس تو نہیں کیا گیا لیکن یہی ہوگا کہ آئندہ جمعہ عید کا دن ہوگا تو اس لیے اگلے جمعے کے روز پروگرام نور اسلام پیش نہیں کیا جائے گا بلکہ عید کے خصوصی پروگرام پیش کیے جا رہے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ